میں گاؤں میں کپڑا بیچنے جاتی تھی جس سے میرے اچھے خاصے پیسے بن جاتے۔ ہم شہر میں رہتے تھے، میں شہر سے سستا کپڑا لیتی اور ہمارے شہر کے پاس ایک گاؤں تھا، اپنے کزن کو ساتھ لیتی اور وہاں کپڑے بیچنے چلی جاتی۔ میں پڑھی لکھی نہیں تھی، اس کام کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن رات میں اور کزن گاؤں میں ہی رات رک گئے۔ کزن نے میرے اور اپنے اکیلے پان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میرا ایسا حال بگاڑا کہ میرے ہوش اڑا دیے۔ میرا نام سدرا ہے، میری عمر 29 سال ہے، میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہوں۔ میرے ابا ایک جگہ نوکری کرتے ہیں، کچھ دن پہلے انہیں فالج کا اٹیک ہوا ہے، اسی وجہ سے ہمارے گھر کے حالات اچانک خراب ہو گئے تھے۔ ہم سب گھر والے پریشان تھے، اب گھر کا خرچہ کیسے نکلے گا؟ میرے تایا کا بیٹا ابو کی عیادت کے لیے آیا۔ امی نے جب اسے بگڑتے گھر کے حالات کا ذکر کیا تو کہنے لگا، چاچی میرے پاس ایک مفید مشورہ ہے آپ کے لیے۔ سدرا پڑھی لکھی ہی نہیں ہے، ورنہ میں اسے کسی اچھی نوکری پر لگوا دیتا، مگر یہ کان پڑھ ہے۔ میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا، اگر سدرا شہر کے کپڑے خرید کر گاؤں جا کر بیچنے تو اچھے خاصے پیسے کما سکتی ہے۔ امی کو تیمور کی بات سمجھ نہ آئی، مگر مجھے سمجھ آ گئی تھی۔ میں ویسے بھی فیشن کے معاملے میں بہت اچھی تھی۔ بہت شکریہ تمہارا تیمور، میں نے اس کا شکریہ ادا کر کے اس معاملے سے دور رہنے کو کہا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے بزنس میں اپنا حصہ مانگے۔ اگلے ہی دن میں اپنے دوست کو لے کر بازار آئی اور سستے بازار سے کپڑا خرید کر لائی۔ سلائی کرنا میں جانتی تھی کہ اندر میں جانتی تھی، اس لیے انٹرنیٹ سے ڈیزائن نکال کر خود ہی بنا لیا کرتی۔ میں اپنے کپڑے بنا کر بازار سے بیچنے لگی، مگر وہاں کسی نے نہ خریدا۔ میرے کزن مجھے راستے میں ہی مل گیا اور کہنے لگا، کپڑے ایسے نہیں سیل ہوتے، اور میرے ساتھ وہ مجھے موٹر سائیکل پر بٹھا کر اپنے ساتھ گاؤں لے گیا، اور گاؤں شہر کے پاس ہی تھا۔ جیسے ہی ہم گاؤں میں داخل ہوئے اور لوگوں کو آوازیں دینے لگے، 5 منٹ بعد لوگ اکٹھا ہو گئے اور کپڑے خریدنے لگے۔ میں حیران ہوئے، یہ سب کیسے ہو گیا؟ لوگ اتنی جلدی کپڑے کیسے خرید سکتے ہیں؟ 1 گھنٹے میں سب کپڑے ختم ہو گئے۔ مجھے بہت پیاس لگ رہی تھی۔ ایک عورت مجھے اپنے ساتھ گھر کے اندر لے گئی اور مجھے ایک ٹھنڈا شربت پلایا۔ شربت پیتے ہی میرا سر چکرانے لگا۔ اس عورت نے مجھے بازو سے پکڑ کر چارپائی پر بٹھا لیا۔ اس کا ہاتھ بہت بھاری تھا، مجھے اب دھندلا نظر آ رہا تھا۔ میری جب طبیعت بہت تر ہوئی تو میں اس گھر سے نکل کر اپنے کزن کے پاس آئی اور باہر میرا انتظار کر رہا تھا۔ یہ لو تمہاری کمائی۔ میرے ہاتھ میں 20,000 رکھے ہوئے تھے۔ بولا، صرف 5,000 کا منافع ہوا ہے؟ میں حیرت زدہ انداز میں بولی، ہاں جی شکریہ، یہ تو ہو گیا، ورنہ لوگوں کو یہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اس کے میری بات کا جواب دیا، میں پڑھی لکھی نہیں تھی، اس لیے مجھ سے حساب نہیں ہو رہا تھا۔ میرا سر بھی چکرا رہا تھا۔ یہ بات میں نے اپنے کزن سے کہی۔ وہ لاپرواہ انداز میں کہنے لگا، گرمی میں اتنا چل کر سر ہی چکرائے گا؟ اس نے مجھے آدھے راستے میں یہ کہہ کر اتار دیا کہ اسے کسی اہم کام سے کہیں جانا ہے۔ میں آگے کا سفر پیدل ہی طے کرنے لگی۔ مجھے بار بار ایسا کیوں لگ رہا تھا جیسے میرے ساتھ کچھ غلط ہو، لیکن واپس آ گئے۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد دوبارہ اپنے دوست کے ساتھ کپڑے خریدنے چلی گئی۔ ہم دونوں بازار جا رہے تھے جب میری دوست نے میرے گردن کو قریب سے دیکھا اور بولی، تمہاری گردن پر نشان کیسا ہے؟ کوئی چوٹ لگ گئی ہوگی، اس کا نشان ہوگا، میں نے لاپرواہ انداز میں کہا۔ وہ مجھے شک کی نگاہوں سے دیکھنے لگی اور بولی، مجھے تو لگ رہا ہے تم کپڑے بیچنے کی اوڑ میں اپنے کزن کے ساتھ مل کر کچھ اور ہی کر رہی ہو کیا؟ مطلب ہے تمہاری بات کا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، اس کا منہ بنا کر کہا۔ میں کپڑے خرید کر گھر چلی گئی اور آئینے میں اس کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے گردن پر موجود نشان دیکھنے لگی، پھر اسے دوپٹے سے ڈھانپ دیا۔ اگلے دن ہم دونوں جب کپڑے سیل کرنے گئے تو میرا کزن میرے ساتھ ہی تھا۔ مجھے کہنے لگا، کل بھی گرمی کی وجہ سے تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تھی، تم آج ایسا کرو، تم یہیں ایک جگہ رک جاؤ، میں خود ہی پورے گاؤں میں گھوم کر کپڑے بیچ کر دوں گا اور کپڑے ختم کر دوں گا، ختم ہوتے ہی واپس آ جاؤں گا۔ نہیں، میں بھی ساتھ چلوں گی۔ نہیں، اکیلا نہیں جانے دوں گا۔ میں نے وہاں رکنے سے منع کر دیا اور خود بھی اس کے ساتھ گاؤں کے اندر داخل ہو گئی۔ آج زیادہ تر میں خود ہی آوازیں لگا رہی تھی۔ میرے کپڑے بھی کم سیل ہوئے تھے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھے آج منافع کل سے زیادہ ہوا تھا۔ میں نے 25,000 روپے کما لیے تھے اور کپڑے بھی آدھے بچ گئے تھے۔ شام ہونے والی تھی اور میں تھک بھی گئی تھی۔
میں اپنے کزن کو گھر واپس جانے کا کہنے لگی، مگر وہ کہنے لگا کہ 1-2 گھنٹے اور رک جاؤں، ہو سکتا ہے باقی کپڑے بھی سیل ہو جائیں۔ مگر میں بہت تھکی ہوئی تھی، اس لیے اس کی بات نہ مانی اور اسے گھر واپس جانے کو کہہ دیا۔ اس نے آج پھر مجھے سڑک کے درمیان اتار دیا۔ یہ کیا حرکت ہے تیمور؟ تم نے کل بھی مجھے سڑک پر اتار دیا تھا، میں گھر کیسے جاؤں گی؟ اندھیرا ہو رہا تھا، میں نے انہیں سخت لہجے میں کہا۔ میں نے مجھے اڑکڑے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، میں نے کسی اہم کام سے گھر جانا ہے، ہر وقت تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، خود چلے جاؤ۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں اکیلے ہی پیدل چلنے لگی۔ میں کچھ فاصلے پر پہنچی تھی کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ میں نے جب گردن گھما کر دیکھا تو وہ موٹے موٹے لڑکے اپنے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے میرے پیچھے آ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گئی اور مزید تیز رفتار سے چلنے لگی۔ میں دل میں اللہ کو یاد کر رہی تھی۔ سنسان جگہ تھی اور 2 مرد، میں اکیلی عورت، وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ میں چلتے چلتے کافی آگے نکل گئی تھی، وہ لڑکے بھی پیچھے ہی تھے۔ میری قسمت اچھی تھی کہ مجھے ایک رکشے والا مل گیا تھا، اس میں بیٹھ کر گھر واپس آئی۔ مجھے تیمور پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں گاؤں گاؤں گھوم کر کپڑے بیچنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اپنے دوست سے کہہ کر اپنے کپڑوں والی بڑی دکان پر بیچ دیے۔ اس امید سے کہ شاید انہیں پسند آ جائے گا۔ اگلے دن تیمور خود ہی مجھے گھر لینے آ گیا۔ میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، مگر وہ مجھ سے معافی مانگنے لگا اور بولا آج کے بعد وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرے گا۔ میں نے بھی اس بات کا مان لی تھی اور ساتھ چل پڑی۔ وہ آج مجھے کسی اور گاؤں لے گیا۔ وہ گاؤں بہت دور تھا مگر کافی بڑا تھا۔ کپڑے بیچنے میں ہمیں کافی وقت لگ گیا تھا۔ شام کو جب گھر واپس آنے لگی تو تیمور کی موٹر سائیکل بھی خراب ہو گئی۔ وہ بار بار سٹارٹ کر رہا تھا مگر نہیں ہو رہا تھا۔ گاؤں میں کوئی دکان بھی نہیں تھی اور انجان لوگوں کی کوئی مدد بھی نہیں کرتا تھا، اس لیے مجبوری کے تحت ہمیں رات وہیں رکنا پڑا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب میرے کزن نے میری بازو پکڑ لی۔ میں حیران نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ زیادہ حیران مت ہو، جتنے بھی پیسے جمع ہوئے ہیں سب میرے حوالے کر دے اور مجھے اپنے ATM کا کارڈ بھی دے، ورنہ یہی عزت لوٹ کر زمین میں گاڑ دوں گا، کسی کو لاش بھی نہیں ملے گی۔ تیمور کی بات سن کر میں سکتے میں آ گئی۔ مجھے اس پر شک تھا کہ وہ کچھ غلط کر رہا ہے، مگر اس حد تک کرے گا میں نے سوچا نہیں تھا۔ اپنی جیب میں چاقو نکال کر میں نے اپنے بازو پر اتنی زور سے وار کیا کہ وہ بولا، کھلا اٹھا۔ اور مجھے کمزور سمجھنے کی غلطی مت سمجھنا، مجھے پتہ ہے 2 دن کی طرح آج بھی تم کچھ غلط کرو گے میرے ساتھ، اس لیے یہ چاقو ساتھ لے کر آئی تھی۔ وہ بھی صدمے میں ہی تھا کہ میں نے چاقو سے اس کے پاؤں پر بھی وار کر دیا ہے اور وہاں سے بھاگ کر ایک گھرا میں چھپ کر اور گاؤں میں چلی گئی۔